السلام علیکم، میں ہوں سائرہ مسعود اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم بخاری شو۔ آغاز کرتے ہیں آج کی سب سے اہم خبر سے۔ پاکستان کو امریکہ ایران مذاکرات میں شمولیت کی دعوت دے دی گئی ہے۔ یہ مذاکرات جمعے کے دن ترکی میں ہونے جا رہے ہیں، جس میں امریکہ کی نمائندگی سٹیو وٹکوف اور ایران کی نمائندگی ان کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کر رہے ہوں گے۔ مگر ان مذاکرات سے پہلے بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک دفعہ پھر دھمکی دے دی ہے کہ اگر اس ملاقات میں ان مذاکرات میں کوئی ڈیل نہ ہوئی تو ایران کے لیے بہت برا ہوگا۔ لہٰذا پاسبلی کیا آؤٹ کم ہو سکتی ہے ان مذاکرات کی، اور پاکستان کا کردار کتنی اہمیت کا حامل ہے، اس پر سلیم بخاری صاحب کا تجزیہ لیں گے۔ ان دا سیکنڈ سیگمنٹ آف دس پروگرام ہم بات کریں گے، کل وزیر اعظم پاکستان کی ملاقات ہوئی تھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے، اور اس ملاقات کو کافی خوشائن سمجھا جا رہا تھا اور یوں لگ رہا تھا کہ اب دہشت گردی کے حل کے لیے صوبہ کے پی اور وفاق آن بورڈ آ چکے ہیں۔ مگر آج پھر وزیر اعلیٰ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بند کمروں کے فیصلے ہرگز قبول نہیں، آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، جبکہ وزیر داخلہ صاحب نے کہا کہ ایوان میں ایک دفعہ پھر نیشنل ایکشن پلان پر بحث کروائی جائے۔ تو دہشت گردی کو لے کر کب صوبہ کے پی اور وفاق ایک پیج پر آئیں گے، اس پر سلیم بخاری صاحب کو کوشش کریں گے، ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں اس کا کوئی حل جو ہے وہ بتائیں۔ اینڈ ان دا لاسٹ سیگمنٹ وی ول ڈسکس عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بہت ساری تشویش جو ہے وہ پائی جا رہی ہے، ان کی فیملی گلہ کر رہی ہے کہ ان کی صحت کے حوالے سے ساری خبریں جو ہیں وہ ان سے چھپائی گئیں، جبکہ آج بشرا بی بی کی ملاقات 3 ماہ بعد ان کی فیملی سے کروا دی گئی ہے۔ کیا الٹیمیٹلی خان صاحب کی ملاقاتیں بھی بحال ہوں گی یا نہیں؟ ان تمام ایشوز پر ڈیٹیل ڈسکشن کے لیے بڑھتے ہیں سلیم بخاری صاحب کی جانب۔ السلام علیکم بخاری۔ جی وعلیکم السلام، آپ کیسی ہیں؟ خیریت سے ہیں سائرہ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ بخاری صاحب ڈونلڈ ٹرمپ پھر سے ایران کو ایک طرف مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، ایک طرف وہ ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ وہ کیا بخاری صاحب ایک ہی سانس میں مذاکرات کی بات بھی کرنا اور پھر دھمکیاں بھی دینا کہ نتائج بہت برے ہوں گے، مذاکرات میں کوئی نہ کوئی ڈیل جو ہے وہ کر لی جائے؟ بہرحال جمعے کے دن مذاکرات ہے، بخاری صاحب کیا آؤٹ کم نکلتی دیکھ رہے ہیں آپ؟ بات شروع کرتے ہیں پہلے ان کی گیدر بھبکیوں سے۔ ہاں جی، دیکھیے گیدر بھبکیاں نئی نہیں ہیں، یہ ایران کے حوالے سے خاص طور سے اگر دیکھیں تو اس کی پوری تاریخ ہے ایک جی، لیکن جنرلی جو امپریشن اب بنتا جا رہا ہے ٹرمپ کا وہ یہ ہے کہ وہ ایک ٹپکل یعنی لیڈر کے طور پہ پہلے ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اگر کوئی نہ ڈرے آگے سے کھڑا ہو جائے تو پھر وہ بہانے ڈھونڈ کے فیس سیونگ کی تلاش میں رہتے ہیں۔ یہ انہوں نے ایک سے زیادہ مرتبہ ثابت کیا ہے۔ ہم اپنے پروگراموں میں وینزویلا کا ذکر بھی کر چکے ہیں، گرین لینڈ کا ذکر بھی کر چکے ہیں، کیسے وہاں سے وہ واپس بھاگے ہیں، یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ایک وقت میں لگ رہا تھا یہ کہ یوکرین کی جنگ بھی بس وہ بند کرا دیں گے، ہیلسنکی جو بھی ہیں وہاں کے پریزیڈنٹ ان کو بلائیں گے، ڈرائیں دھمکائیں گے اور اس کے بعد سے اس کا حل بھی نکل آئے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے بلا کے ان کو بے عزت ضرور کیا وائٹ ہاؤس میں، کیونکہ ان کے کپڑوں کے اوپر بھی اعتراض تھا، ان کو کیسے وہ کپڑے پہنتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایک نا مطلب ہے، اگر میں ان کی شکل ابھی آپ نے جو فوٹیج دکھائی ہے اس پہ دیکھوں تو وہ ایک ہارے ہوئے جواری کی شکل ہے، بالکل وہ آنکھیں نیچے کر کے وہ دھیمے انداز میں جب اپنی پوزیشن سے واپس جا رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح کا رویہ وہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ یہ ان لوگوں کا کہنا ہے جو ان کو کلوزلی مانیٹر کرتے ہیں کہ ٹرمپ کیا کر رہے ہیں۔ تو ان گیدر بھبکیوں کا تو اب کوئی فائدہ ہونے جا رہا ہوتا تو مذاکرات نہیں ہوتے۔ پھر مذاکرات کی طرف بڑھنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ اب فیس سیونگ ڈھونڈ رہے ہیں، اور وہ فیس سیونگ ان کو مل جائے گی، اس لیے کہ جو بیک چینل کی بات ہو رہی ہے یہاں یہ ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ وہ جو اچانک ہمارے چیف آف دا آرمی اسٹاف جو فیلڈ مارشل بھی ہیں وہ چہیتے ہو گئے تھے، کس طرح ہمارے جو پرائم منسٹر تھے وہ ان کی آنکھوں کا تارا بن گئے تھے، کس طرح ان کی پبلکلی تعریفیں کی جا رہی تھی، اب سمجھ آتا ہے۔ اس لیے کہ پاکستان از پلئنگ اے وائٹل رول، مارک مائی ورڈز، ناٹ امپورٹنٹ، وائٹل رول ان اینڈنگ دا کانفلکٹ ان مڈل ایسٹ۔ یہ جو بیک چینل کی بات ہو رہی ہے، 2 ملکوں کا نام آ رہا ہے صرف اس پہ، ایک ایجپٹ کا اور ایک پاکستان کا۔ ایجپٹ اور پاکستان آر آن ون پیج سنس لانگ ٹائم۔ ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، جو ان کے تعلقات کی نوعیت ہے، وہ دونوں ایک پیج پر ہیں، چاہے وہ پرائم منسٹر اور اردوان ہوں، چاہے وہ اردوان اور ہمارے فیلڈ مارشل ہوں، تو ان کی انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے کسی کو کوئی ابہام نہیں ہے۔ لہٰذا ان مذاکرات کو ایک بہت بڑی جنگ کو ٹال کے مذاکرات کی ٹیبل پہ واپس لانا ایک بہت بڑی بات ہے اور ایک بہت بڑے کریڈٹ کی بات ہے، اور یہ کریڈٹ خود وہی حلقے اور وہی ذرائع جو ہیں وہ پاکستان کو اور ترکی کو دے رہے ہیں۔ اب جی یہ بیک چینل ڈپلومیسی تو ہو گئی اور کامیاب بھی ہو گئی، اب تو باقاعدہ طور پر مذاکرات کی دعوت پاکستان کو دے دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وی آر گوئنگ ٹو بی پارٹ اینڈ پارسل آف دیٹ نیگوسیشن جو اب جمعے کے روز استنبول میں ہونے جا رہی ہے۔ کون جائے گا پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لیے؟ سارے انڈیکیٹرز بتا رہے ہیں کہ دیٹ ول بی آر فارن منسٹر اینڈ ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب۔
جی. یہ ان کا نام جو ہے یہ باقاعدہ لیا جا رہا ہے ڈپلومیٹک حلقوں میں. اور ویسے بھی جتنی بھی انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہے اگر آپ نے دیکھا تو وہ ڈومینیٹ کی ہے اسحاق ڈار نے. ہر کانفرنس میں وہ ہوتے ہیں, ہر انٹرنیشنل فورم کے اوپر وہ موجود رہتے ہیں. ہاں جی. تو ایک تو یہ کہ پاکستان کو اس سے پریسٹیج حاصل ہوگی, کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں. وہ جو یہ پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کرتے تھے پاکستان آئسولیٹ ہو گیا, پاکستان کو کوئی منہ نہیں لگاتا ہے, یاد ہے نا آپ کو وہ سارا کچھ, پاکستان کو IMF قرضے نہیں دے گا, ورلڈ بینک نے بین کر دیا ہے, دس دیٹ اور ادر. وہ ہر دعویٰ جو ہے وہ زمین بوس ہوتا جا رہا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ. حوالہ تو میرا آپ سمجھ گئی ہوں گی نا. بالکل سمجھ گئی. اب آج جناب تھوڑی سی حقائق کی طرف چلتے ہیں کہ صورتحال اب ہے کیا. میں ذاتی طور پر کنونس ہوں اس بات پہ کہ یہ مذاکرات جو شروع ہونے جا رہے ہیں یہ معطل ہوئے تھے مئی 2023 میں, اور 5 ادوار اس کے ہو چکے تھے, 5 راؤنڈز جب یہ سسپینڈ ہوئے. اس کی ریزمپشن جو ہے ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہے کہ شاید اب ڈپلومیٹک لیول کے اوپر اس صورتحال کا کوئی نتیجہ نکلنے والا ہے. تو میں ایز این آپٹیمسٹ, ہمیشہ سے آپٹیمسٹ رہا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقینی طور پر استنبول میں کچھ نہ کچھ اچھا ہونے جا رہا ہے, یا کچھ نہ کچھ ڈپلومیٹکلی نتیجہ نکلنے جا رہا ہے, which will be positive not only for Trump to have a face saving to go back, but also for Iran. لیکن بخاری صاحب کس پوائنٹ کے اوپر نیگوسیشن میں آ رہا ہوں جی, آؤں گا اس کے اوپر, آپ فکر نہ کریں. دیکھیے ایک پری کنڈیشن لگا دی ہے ایران نے باقاعدہ اعلان کیے بغیر. جو عراقچی ہیں, عباس عراقچی, انہوں نے یہ کہا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو یہ جو پیرافینیلیا لے کے آئے نا آپ اپنے ساتھ, جو ملٹری پوسٹنگ یہ کر رہے ہیں, جو ایئرکرافٹ کیریئرز ہیں, یہ جو تباہ کن جہاز ہیں, ایک تو یہ سب کچھ ایران سے دور کریں. آپ کی بڑی مہربانی ہوگی کہ آپ کو دور کرنے پڑیں گے. اب یہ پری کنڈیشن کے طور پر سامنے نہیں آئی ہے, لیکن یہ مطالبہ اپنی جگہ موجود ہے. If you want to talk to us, then show your intentions. بالکل ٹھیک ہے جی. ایک تو یہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے فارن منسٹر کو علی خامنہئی نے نامزد بھی کر دیا ہے کہ یہ مذاکرات کریں گے. دوسری طرف وٹکوف جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ ان کے نمائندے ہیں. تو یہ میٹنگ جو ہے استنبول میں ترکی جو ہے وہ ہوسٹ کرنے جا رہا ہے, اور ساری نظریں جو ہیں وہ اس استنبول کی میٹنگ کے اوپر ہیں, جس سے مشرق وسطیٰ میں ہونے والا بہت بڑا ملٹری کانفلکٹ جو ہے وہ اوائڈ بھی ہو سکتا ہے, اور اس صورتحال کا کوئی حل بھی نکل سکتا ہے. اب آپ کا سوال کہ ایران کیا دے گا اور کیا لے گا, جی اس کی بھی طرف اشارہ کر دیا ہے ایران کی لیڈرشپ نے. وہ یہ ہے کہ جو یورینیم کی افسودگی کا معاملہ ہے اس کے اوپر گیو اینڈ ٹیک ہو سکتا ہے. یہ خبر تو آ جائے گی, آپ تو کل بھی یہی بات کر رہے تھے کہ اس پہ فتویٰ ہے تو ایران یہ تو بنانے نہیں جا رہا, تو اس کے اوپر نیگوسیشن ٹھیک ہے, اس پر وہ نیگوشیٹ کریں گے کہ ٹھیک ہے جناب ہم ایٹم بم نہیں بناتے ہیں, افسودگی روک دیں گے. یعنی یہ وہ ایریا ہے, یہ وہ ارینا ہے جس میں ایران گیو ان کر سکتا ہے. اور امریکہ کے لیے یہ بہت بڑی بات ہوگی کہ دیکھیں جی ہم نے ایران کو یورینیم افسودہ کرنے سے روک دیا, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب بم بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا. لیکن جو سب سے ٹکلش پوائنٹ ہے اس میں وہ یہ کہ وہ جو 400 کلو گرام کے قریب جو ہے وہ آلریڈی افسودہ یورینیم جو ہے وہ ان کے پاس ہے, جنہیں ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا میں نے تباہ کر دی, میں نے برباد کر دی, اس کو کہاں رکھا جائے گا ایز اے سیکورٹی, یعنی سیکورٹی ایلیمنٹ کہہ لے یا جو مرضی. لیکن بخاری صاحب اتنے سال تک ایران سینکشنز برداشت کرتا آیا, اکانومی اس حال تک پہنچ گئی, لاسٹ ایئر ایک جنگ فیس کر لی, لیکن اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا. اور اس میں کیونکہ ایران یہ سمجھتا ہے کہ اس کا یہ سوورن رائٹ ہے کہ اگر وہ بنانا چاہتا ہے تو اس کا یہ حق ہے, جس طرح باقی ممالک کے پاس ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. میں نے قطعاً یہ نہیں کہا کہ وہ اس کے اوپر کمپلیٹ بین لگا دے گا. میں نے گیو اینڈ ٹیک کی بات کی ہے. ایک لیول طے ہو جائے گا کہ اس سے زیادہ آپ یورینیم جو ہے افسودہ نہیں کر سکتے. یہ پہلے جو 6 ممالک کے ساتھ ایران کے مذاکرات ہو رہے تھے اس میں بھی یہ تھا کہ وہ 4 پوائنٹ سم تھنگ جو ہے وہ اس حد تک آپ کر سکتے ہیں, وچ از ریکوائرڈ فار یور نیوکلر, یعنی یہ جو آپ بجلی بناتے ہیں اس کے لیے بھی چاہیے نا آپ کو, جو اس کے پیسفل یعنی یوسیجز ہیں, استعمال ہے نیوکلر انرجی کا, اس سے تو کوئی نہیں روک سکتا نا آپ کو. تو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی لیول طے ہو جائے گا کہ اتنی آپ کر سکتے ہیں, اس کے آگے آپ نہیں کر سکتے ہیں. اور ایران نے چونکہ ہمیشہ ان لائک اسرائیل اپنے تمام جو نیوکلیر انسٹالیشنز ہیں وہ IAEA کے سیف گارڈ میں دی ہوئی ہیں, ان کے انسپیکٹرز باقاعدہ ان کا معائنہ کرتے ہیں. اس لیے ایران کوئی نہ جھوٹ بول رہا ہے نہ کوئی ہوڈ ونگ کر رہا ہے.
ایران IAEA کے سیف گارڈز کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنے کے لیے اب بھی تیار ہے، جو کہ ایک بہت بڑی ایڈوانٹیج ہے ایز کمپیئر ٹو اسرائیل. اس نے نیوکلیر آرسنل بنا لیے ہوئے ہیں، لیکن نہ وہ سگنیٹری ہے NPT کے اوپر، نہ ان کو کوئی پوچھتا ہے، نہ IAEA نے کبھی پوچھا ہے، نہ کبھی پیٹ میں درد اٹھا ہے اقوام متحدہ کے، نہ ہی کبھی US کے کسی پریزیڈنٹ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. تو آنکھیں بند کی ہوئی ہیں یورپ نے بھی، امریکہ نے بھی، اور باقی سب اداروں نے بھی. جی بخاری صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب، جب 29 دسمبر کو نیتن یاہو ملے تھے ڈونلڈ ٹرمپ سے، تو وہ یہی مسئلہ لے کر گئے تھے مینلی کہ ایران کے بیلسٹک میزائل جو ہے اس کی رینج بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے. تو مین جو پرپس تھا اور جو سٹرائکنگ پوائنٹ تھا وہ تو ان کے میزائل پاور کو روکنا تھا، یا اس کی لمیٹیشن کو جو ہے وہ اس کی لمٹ کو کم کرنا تھا. دیکھیے، جو سب سے واحد کنڈیشن لگائی ہے ایران نے مذاکرات کے اوپر، وہ یہ کہ ایران کی جو دفاعی صلاحیت ہے اس کے اوپر کوئی بات چیت نہیں ہوگی. Not a word on that. یہ بالکل کیٹیگوریکلی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے ایران کی کہ ہمیں اپنے دفاع کا جو رائٹ ہے وہ ان چیلنجیبل ہے. کوئی نہ اس پہ قدغن لگ سکتی ہے، نہ کوئی ہمیں بتا سکتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. لہٰذا میزائلوں کے اوپر تو کوئی بات ہونے نہیں جا رہی ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ صورتحال اب ریڈیکلی تبدیل ہو چکی ہے. ایک تو ایران کی اپنی کیپیسٹی ہے میزائل بنانے کی which is enormous. یعنی ابھی بھی وہ they are in a state of war alert، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی دفاعی قوت، اتنے میزائلز موجود ہیں، اور ہم نے اس کی پروڈکشن جو ہے وہ 2 گنا زیادہ کر دی تھی ان مہینوں میں. تو ایک تو اس کی اپنی کیپیسٹی ہے، اور دوسرا یہ کہ ڈونٹ فرگیٹ رشیا اینڈ چائنا بینگ آن دا بیک سیٹ، دے آر ویری مچ پارٹ آف ایرانز ڈیفینس. چاہے وہ ان ٹرم آف میزائل سپلائیز ہو، جو کہ چائنا نے بے پناہ تعداد میں 12,000 کلومیٹر تک مار کرنے والے، ایران کے پاس 2,500 میٹر سے زیادہ نہیں ہے، مگر اس وقت اس کے پاس سینکڑوں کی تعداد میں وہ بلسٹک میزائل موجود ہیں جو 12,000 میل تک مار کر سکتے ہیں، which means even America is at the target of Iranian missiles جو ایران کے پاس چائنا کی طرف سے آئے ہیں. اسی طرح سے رشیا، to say it at the top is کہ پہلی مرتبہ چائنا، رشیا اور ایران اسی بحیر جو آبنائے ہرمس ہے اس میں ایکسرسائزز کرنے جا رہے ہیں، نیول ایکسرسائزز اسی مہینے میں، which is again a very big challenge for the Americans to be there. امریکہ کی پریزنس تو موجود ہے نا. اب یہ بحری بیڑوں کے ہوتے ہوئے 10 تباہ کن جہازوں کے ہوتے ہوئے کیسے وہ ایکسرسائز ہوگی، یہ ایران نے ثابت کر دیا. ایران نے جب یہ کہا تھا کہ پاسداران جو ہیں آبنائے ہرمس میں فوجی مشقیں کریں گے، انہوں نے کی، لائیو فائر کیا انہوں نے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے انڈیکیٹر جو ہیں وہ امریکہ کو بھی میسج بھیج رہے ہیں، دنیا کو بھی بتا رہے ہیں کہ ایران از ناٹ ولنریبل اینی مور. بالکل بخاری صاحب، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بخاری صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ لیک آف ٹرسٹ جو ہے وہ دونوں سائڈز پر ایٹ دا سیم ٹائم بہت زیادہ ایگزسٹ کر رہا ہے. جس طرح سے خامنہئی نے اگین وہی باتیں کی ہیں کہ جتنے بھی فسادات ہوئے وہ امریکن فنڈڈ اور اسرائیلی فنڈڈ تھے، وہ لوگ وہاں سے اسپانسر کر رہے تھے ان کو. اور پھر جس طرح سے بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ یورینیم کے حوالے سے تو امریکہ یہ کلیم کرتا ہے کہ وہ کافی حد تک اس کو تباہ کر چکا ہے. وہ تو سب بکواس ثابت ہو چکا ہے، جھوٹ ثابت ہو چکا. وہ جو کچھ انہوں نے کہا تھا اس کے اعتبار سے تو 4 5 6 سال لگنے چاہیے ایران کو اپنا پروگرام دوبارہ شروع کرنے کے لیے. تو وہ تو آٹومیٹکلی ڈینائی ہو گیا ہے کہ وہ سب دعوے جھوٹ سے. ایران کو کے نیوکلیر پروگرام کو، ایران کے میزائل پروگرام کو کوئی ذوف نہیں پہنچا ان F-35 طیاروں کی بمباری سے جو وہ فیس سیونگ کے لیے کر کے اور چپ کر کے واپس چلے گئے تھے. کہیں آپ سوچیں ذرا کہ اگر وہ میزائل جس کی بات وہ کر رہے تھے 1000 پاؤنڈ کے، کہ پتہ نہیں کتنے 1000 پاؤنڈ کے، وہ گریں گے تو کہیں سرفیس پہ کچھ دکھائی دے گا کہ نہیں؟ بالکل. کہاں ہے؟ اور اگر اس کی فوٹیج ان کے پاس ہوتی تو اب تک تباہی مچا چکے ہوتے وہ. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی خامنہئی کی، ان کے بیان کی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے کہ جو حالیہ فسادات سے ان کو امریکہ نے اور اسرائیل نے خاص طور سے اور یورپ نے عموماً جو ہے اس کو سپانسر کیا،
وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک باقاعدہ بغاوت تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کے لیے ثبوت کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ٹرمپ کا سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ آپ چڑھ دوڑیں، آپ قبضے کریں اداروں کے اوپر، میں امداد لے کے آ رہا ہوں. دس از اے پبلک اسٹیٹمنٹ آف ٹرمپ. یہی تو میں نے آپ کو پہلے ثابت کیا، میں پھر دوبارہ ثابت کر رہا ہوں کہ دس از دا کائنڈ آف اے فیس دیٹ دس جینٹلمین کیریز which is known as ٹرمپ. یہ دوسری دفعہ امریکہ کو برباد کرنے، تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور تاریخ یاد رکھے گی. میں یہ بالکل اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ رہا. پچھلا ٹرینر اٹھا کے دیکھ لیجئے امریکہ کو کہاں چھوڑا تھا انہوں نے، اور اب یہ کہاں چھوڑیں گے، اور امریکہ کو کتنا عرصہ لگے گا ریگین کرنے کے لیے اپنا وہ ورلڈ اسٹیٹس، یہ تو امریکن جانے اور امریکہ کی قوم جانے. بالکل. بخاری صاحب ایک اور بھی خامنہ ای صاحب نے بات کی ہے کہ جس طرح سے امریکہ اب بھی جس کی کوششیں ہیں اور جس طرح کا جارحانہ رویہ ہے، یہ کہنا کہ یہ جو احتجاج ہم نے جو مظاہرے دیکھے یہ آخری تھے، دوبارہ نہیں ہوں گے، یہ درست نہیں ہے. مطلب وہ پاسبلی مستقبل میں بھی اس طرح کے احتجاج ہیں. دیکھیے میں نے پہلے بھی پروگرام میں عرض کیا تھا کہ یہ پہلی دفعہ نہیں تھا. اس سے پہلے امریکہ اور اس کے اتحادی جو ہیں 3 مرتبہ یہ کوشش کر چکے ہیں ایران میں، لیکن وہ تو بھلا ہو کہ ایران کے جو سیکورٹی ٹیئرز ہیں، جو یعنی کسٹوڈین ادارے ہیں آف دا ریولوشن آف ایران، وہ اتنے سٹرونگ ہیں کہ ان میں پینیٹریشن ممکن نہیں ہے. لیکن امریکہ کی طرف سے، امریکہ کے اتحادیوں کی طرف سے پہلے بھی کوشش کی گئی، اسرائیل نے بے پناہ دفعہ کوشش کی ہے، وہ ٹیئرز بریک نہیں ہوئے ہیں، اور وہ ٹیئرز کے بریک ہونے کا کوئی امکان بھی نہیں ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، خدشات تو موجود ہیں. خامنہ ای نے بالکل یہ کیٹیگوریکلی کلیئر کر دیا ہے کہ کچھ مطالبات ان لوگوں کے درست تھے، اور جب صدر ایران نے کہا کہ ہم مانتے ہیں کہ یہ آپ کے مطالبات ٹھیک ہیں، تو وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایلیمنٹس کے ساتھ شامل ہو گئے تھے وہ واپس ہو گئے. انہوں نے پھر ان کا ساتھ دینا ختم کر دیا، اور یہی وجہ تھی کہ پھر ایران کے اندر وہ صورتحال قابو میں آ گئی. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بخاری صاحب اسی حوالے سے جو ہے وہ رائٹرز کی بھی خبر آئی ہے، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. امریکن پروپیگنڈا ہے. بالکل میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہی تھی، جس طرح سے وہ ایسے لگ رہا ہے کہ ایران کو ڈرانے کی اور ایک نئی امیج جو ہے وہ بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ امریکن جو میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں وہ اسی طرح سے اپنی حکومت کی پالیسیوں کی، اپنی پینٹاگون کی، اپنے CIA کی مدد اسی طرح سے کرتے ہیں. اس طرح کے سرویز چلاتے ہیں، اس طرح کی خبریں بریک کرتے ہیں، جس سے دوسرا فریق جو ہے وہ ڈیمورلائز ہو اور پینک کریٹ ہو. لیکن اس قسم کی حرکتوں کا نہ ماضی میں کبھی ایرانین قوم کے اوپر اور ایرانین لیڈرشپ کے اوپر اثر ہوا ہے، اور نہ اب ہونے جا رہا ہے. اب ذرا تھوڑا سا مجھے اجازت دیجیے اگر آپ، کہ پاکستان اور ایران کے ریلیشن کی نوعیت کیا ہے. حال ہی میں 2-3 مرتبہ پاکستان کے فارن آفس نے، پاکستان کی قیادت نے واضح طور پر یہ کہا کہ جہاں تک ایران کا تعلق ہے، ہمارے تعلقات ان سے دیرینہ اور صدیوں پر محیط ہیں. ہم کسی صورت کسی ایسی بات کا، کسی ایسی ڈیولپمنٹ کا حصہ نہیں بن سکتے جس سے ایران کو کسی صورت میں کوئی نقصان پہنچتا ہو. ایک بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ فلسطین کے حوالے سے بھی پاکستان کا سٹانس بالکل کلیئر ہے، لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے. اور ایک بات میں بتاؤں، یہ جو اس وقت پاکستان کی پوزیشن ہے ایران کو لے کے اور فلسطین کو لے کے، اس کا ٹوٹل تعلق پیپلز ایسپریشن سے ہے. قوم جو ہے متقاضی ہے اس قسم کے رد عمل کی، لہٰذا ہاتھ بندھے ہیں ہماری لیڈرشپ کے. وہ کوئی کمپرومائز اس صورتحال پر نہیں. غور سے سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں. جی بالکل. اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. کچھ کریڈٹ بخاری صاحب کرنٹ رجیم کو، کرنٹ گورنمنٹ کو بھی جاتا ہے اس کا. چلیے آپ جس کو مرضی دے لیں کریڈٹ، لیکن ایز لانگ ایز ہم امریکن سٹوج بننے نہیں جا رہے ہیں، ہم امریکی پالیسیوں کے پروموٹر بننے نہیں جا رہے ہیں. ہمیں اپنا یہ سٹانس کہ ایران کے ساتھ ہماری دوستی ہے، فلسطینین کاز کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں، کشمیریوں کی کاز کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں قطن آزمانے کی کوشش نہ کریں. ہم آپ کے ٹول نہیں بنیں گے. اسٹیٹڈ پوزیشن ہے، جو بھی اس سے واپس جائے گا سزا بھگتے گا. لیکن بخاری صاحب پاکستان کو باقاعدہ طور پر دعوت دیا جانا یہ اس بات کو شو کرتا ہے کہ امریکہ پاکستان کی ڈپلومیسی پہ اور اس کی فارن پالیسی پہ بہت زیادہ ریلائی کر رہا ہے. ایک بات یہ، اور دوسری بات یہ کہ ٹرمپ کو بھی یہ بات اچھی طرح سے پتا ہے، اور جو اس کے ادارے ہیں پینٹاگون CIA ان کو بھی پتا ہے کہ مسلم ممالک کے اوپر اگر کسی ایک ملک کا کوئی انفلوئنس ہے تو وہ پاکستان ہے. چاہے وہ سعودی عرب ہے، چاہے وہ UAE ہے، چاہے وہ ترکی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ملک لے لیجئے. ریسنٹ جتنی ڈپلومیسی ہوئی ہے اس میں آپ نے دیکھا ہے پاکستان کی پریسٹیج کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے، نہ اس کو کوئی چیلنج کر سکتا ہے کہ پاکستان کو ڈپلومیٹیکلی، پاکستان کو پولیٹیکلی، پاکستان کو ایز اے پاور ان دا ریجن ٹو بی
بالکل اس کے اعتبار سے ریکگنیشن ملی ہے, اور یہ سب کچھ جو میں اس کا حصہ بنایا جا رہا ہے یہ اسی کی وجہ سے ہے. بالکل بخاری صاحب, آئی ووڈ لائک ٹو گیو یو کریڈٹ ایز ویل, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جب ریسنٹ جنگ لاسٹ ایئر بھی ہوئی تھی تب بھی آپ کا یہی سٹانس تھا, یہی پوائنٹ آف ویو تھا کہ اس جنگ کو ختم کرانے میں پاکستان نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے, اور بہت سارے لوگ آپ کے اس پوائنٹ آف ویو کو نیگیٹ کرتے رہے. آپ نے آن ریکارڈ یہ باتیں جو ہیں وہ کی ہیں, بارہا کی ہیں, کہ پاکستان بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے آف اے برج بٹوین ایران اینڈ امریکہ, اور اب ان ساری باتوں کے جو آپ کے کی جاتی تھیں, اس کو نگیٹ کرنے کے لیے کی جاتی تھی, ان کی تردید آج جو ہے وہ ہو گئی ہے. بخاری صاحب بہت اچھا آپ نے انالیسس دیا ہے اوور آل مشرق وسطیٰ کے لیے, ہمارے ناظرین کے لیے. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب, آج قومی اسمبلی میں بھی بلوچستان میں جو دہشت گرد حملے ہوئے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ قرارداد منظور کی گئی ہے, لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے بہت امپورٹنٹ بات کی ہے. انہوں نے کہا نیشنل ایکشن پلان پر ایک دفعہ پھر بحث ہونی چاہیے, کیونکہ بخاری صاحب آپ بھی اس دن اکثر یہ بات اپنے پروگرامز میں ہم لوگ کرتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان کے فرسٹ پوائنٹ کے اوپر تو عمل درآمد ہو رہا ہے, باقی 13 پوائنٹ جن پر سیاسی حل درکار ہے ان پر کوئی بات نہیں ہو رہی. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے یہ ایک کینڈیڈ ویو تھا کہ دہشت گردی سے نپٹنے کے کیا طریقہ کار ہیں. جی بالکل, تمام صوبے اس کے اوپر آن بورڈ تھے, سب نے مل کے یہ کہا تھا. اور اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ نیشنل ایکشن پلان بنا کب تھا, تو یہ محترم جناب خان صاحب پرانی پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس وقت, وہ وزیر اعظم تھے جب یہ بنا تھا. لیکن اس کے اوپر عمل درآمد کے حوالے سے سب سے زیادہ سب زیرو لیول جو ہے وہ دیٹ از کے پی کے. باقی صوبوں میں اس کے اوپر بہت زیادہ عمل نہیں ہوا ہے, لیکن کمپیریٹیو ٹرمز میں جس نے کچھ نہیں کیا ہے اس کا نام کے پی کے ہے. اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں محسن نقوی کی بڑی ٹرکی اور بہت ہی انٹیلیجنٹ موو ہے کہ اس کے اوپر ڈیبیٹ کرائی جائے تاکہ پتہ لگے کہ کس نے کیا کیا ہے, اور اس کے اوپر جس طریقے سے پھر لوگ ننگے ہوں گے وہ آپ کے سامنے ڈیبیٹ میں آ جائے گا. اگر مجھے لگتا ہے کہ اب یہ ڈیبیٹ ہوگی اور یہ ہونی چاہیے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے بخاری صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ ڈیبیٹ کے ساتھ ساتھ آڈٹ بھی ہونا چاہیے؟ وہ سب کچھ ہوگا نا, میں نے کہا نا کہ جب ڈیبیٹ انیشیٹ ہوگی تو سب کچھ کھلے گا نا. پیسے کتنے ملے کے پی کے کو, خرچ کتنے کیے, اینٹی دہشت گردی کے حوالے سے وہ اخراجات کہاں ہوئے, تو یہ سارا جو ہے یہ کچا چٹا کھل جائے گا. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی اب اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ جو کچھ بھی بلوچستان میں ہو رہا ہے, جو کچھ بھی کے پی کے میں ہو رہا ہے, یہ بیرونی سازش ہے. اس میں انڈیا اور افغانستان دونوں نہ صرف کلیبریٹ کر رہے ہیں, اس کو فنڈ کر رہے ہیں, اس کی ٹریننگ کر رہے ہیں, اس کے لیے اسلحہ دے رہے ہیں. جی, یہ بھی طے ہو گیا. اب آگے جناب وہ خواجہ آصف صاحب نے بھی اسی سیشن میں بولتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ جو ایلیمنٹس ہیں جو اس وقت آپریٹ کر رہے ہیں, کوئی محرومی کے نام پر, کوئی آزادی کے نام پر, کوئی بحالی کے نام پر, یہ سب دشمن کے ایجنٹ ہیں. ان سے پیسے لیتے ہیں, ان کے کرائے کے قاتلوں کے طور پر آپریٹ کر رہے ہیں. اور یہ وہ پرسیپشن ہے جو بہت حد تک اب مانا جا رہا ہے, اور یہ حکومتوں کو بھی اور لیڈروں کو بھی, سیاسی لیڈروں کو بھی بلیک میل کرتے ہیں. دوسری طرف پی ٹی آئی نے پھر ایک پینترا بدلا ہے. وہ فوج جس میں غدار تھے, جس میں میر جعفر میر صادق تھے, وہ اچانک ان کی اپنی فوج ہو گئی ہے. آپ کو یاد ہوگا, میں یاد دلانے بیٹھوں گا تو ایسے ایسے بیانات ہیں ان کے کہ فوج کے حوالے سے کہ کیا کہیں, اب فوج کے وہ خیر خواہ بن گئے, اللہ کرے دے مین اٹ. جی ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں جناب. دوسری طرف یہ کہ جو ان کا سوشل میڈیا ہے یہ ان کے اختیار سے اب باہر ہے. ہاں جی, کوششیں کی گئی ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے سیریسلی کہ ان کو کسی طریقے سے سٹریم لائن یا ریگولیٹ کیا جائے, لیکن وہ جو اپنا سودا بیچ رہے ہیں اور باہر ڈالر کما رہے ہیں, ان کو اب اس کی پرواہ نہیں ہے کہ بانی کیا کہتا ہے, پی ٹی آئی کیا کہتی ہے. ان کو اپنا سودا بیچنا ہے. میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں, کچھ تو ہمارے کنٹمپریریز میں سے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ عقل دے, میری دعا ہے ان سے, لیکن یہ اب ان کے کنٹرول سے بالکل باہر ہے. جی, لیکن بخاری صاحب حکومت کا مطالبہ تھا کہ اگر مذاکرات کرنے ہیں اور تحریک انصاف نے کوئی بریک تھرو کرنا ہے تو پھر ایٹ لیسٹ ان سوشل میڈیا ٹویٹ سے, ان اکاؤنٹ سے لا تعلقی کا اظہار میں نے یہ جواز بھی آپ کو اسی لیے دیا ہے کہ اب اگر پی ٹی آئی چاہے بھی تو اس کو کنٹرول نہیں کر سکتی, کیونکہ وہ مال بنا رہے ہیں. وہ اس پارٹی کی خدمت نہیں کر رہے ہیں, وہ اپنا سودا بیچ رہے ہیں. سودا بیچ کے ڈالر لاکھوں میں ڈالر کما رہے ہیں, اس لیے وہ ان سے روکے نہیں جائیں گے. جی, لیکن بخاری صاحب اگر یہ لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے اب پی ٹی آئی نے, تو کیا اس کا کوئی پازیٹیو جھوٹ ہے, پازیٹیو آؤٹ کم آئے گا؟ یہ جھوٹ ہے, یہ ڈرامہ ہے. اس کے بغیر پھر اور پارٹی ہے کہاں؟ جتنی ٹرولنگ ہو رہی ہے وہ ساری سوشل میڈیا سے ہو رہی ہے نا. جلسے جلوسوں کا تو حال آپ نے دیکھ لیا, باقی کا آپ 8 مئی کو دیکھ لیں گے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, یہ جو افریدی صاحب نے جا کے رونا رویا ہے, وہ یہاں بیٹھ کے میٹنگ تو بڑی ٹھیک ٹھاک کر کے گئے.
لیکن وہاں جا کے پھر وہی روایتی رونا جو ہے پورے کا پورا کورس جو ہے وہ انہوں نے دوبارہ گایا ہے. اس کی میں وجہ بتانا چاہتا ہوں. بالکل وہی پوچھنا چاہتی ہوں. دیکھیے علیمین گنڈا پور کے ساتھ کیا ہوا. ان کا ایک سٹیٹمنٹ کہ دہشت گردی بند ہونی چاہیے اور یہ شہید جو ہیں یہ جو اس میں جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں یہ شہید ہیں, چاہے وہ لا انفورسر کے لوگ ہیں چاہے وہ آرمی کے لوگ ہیں. یاد ہے نا وہ بیان لے بیٹھا. لہٰذا ان کو بھی گنڈے انڈے کھانے سے بچنے کے لیے وہی ریٹرک جو ہے وہ دوبارہ سنانی پڑتی ہے, ورنہ ان کو یقینی طور پہ اپنے ہی کراؤڈ سے گندے انڈے پڑیں گے. اس لیے وہ یہاں کچھ کہتے ہیں کرتے کچھ ہیں, جا کے کہتے کچھ ہیں. اس لیے کہ ان کو وہ بیان جو ہے وہ کسی نہ کسی حد تک اڈیالہ جیل میں پہنچانا ہوتا ہے کہ میں اپنی ہٹ پہ ابھی تک قائم ہوں. جی بخاری صاحب آپ نے ابھی بات کی کہ یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے بلوچستان میں اور ڈفرینٹ صوبوں کے اندر, اس میں بیرونی ہاتھ جو ہے وہ ملوث ہے, بھارت ملوث ہے اور پھر افغانستان ملوث ہے. بخاری صاحب بھارت میں ایک واقعہ ہوتا ہے پہلگام فالس فلیگ, لیکن اس کا اتنا بڑا واویلا مچایا جاتا ہے, اس کو اتنا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. ہم ہر روز ثبوتوں کے ساتھ پریس کانفرنسز کرتے ہیں, ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر اکثر پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں, تو ہمارے پاس تو اس بات کے ثبوت ہیں کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے. تو کیا ہم اس چیز میں اب تک ناکام رہے ہیں؟ دیکھیے تھوڑا سا ہمارا اس معاملے میں ڈپلومیٹک فیلئر ہے. ہم اپنا سودا ٹھیک سے بیچ نہیں سکے ہیں. ہندوستان کے پاس پروپیگنڈا مشینری اور ڈپلومیٹک فورس بہت اسٹرانگ ہے, اس لیے انہوں نے ہمیشہ اپنا چھوٹا سا سودا بھی بڑا کر کے. ایک تو ہم نے کوشش تو کی ہے, ہم نے 5 پرماننٹ ممبر جو ہیں ان کو ڈوسیئرز بھیجے ہیں, ہم نے تمام انٹرنیشنل جو فورمز ہیں ان کے اوپر ڈوسیئرز بھیجے ہیں, اور ہمارا کیس بہت اسٹرانگ ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ان کی طرف سے کیا رد عمل ہوتا ہے, لیکن پاکستان کا پوائنٹ آف ویو اب سمجھا جانے لگا ہے, اس کی آؤٹ کمز بھی آ رہی ہیں, اور اس کی آؤٹ کم جو ہے چاہے وہ ویسٹرن میڈیا ہے چاہے وہ ویسٹرن لیڈرشپ ہے, وہ سب کہہ رہے ہیں کہ افغانستان, اب دیکھیں نا آسٹریلیا نے ایمبیسی بند کرنے کا کہہ دیا کہ جون کے بعد اب بھاگ جائیں یہاں سے. بالکل, تو ریئیکشنز آ رہا ہے. جی بالکل بخاری صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب تحریک انصاف کے اندر وہی دھڑا بندیاں, وہی آپس میں ٹگ آف وار جس کا آپ اکثر ذکر کرتے ہیں, آج بھی علیمہ خان اسی قسم کی کچھ باتیں کری ہیں. وہ جی بخاری صاحب آپ نے سنا, وہ کہہ رہی ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے پورا صوبہ بند کر دیں اور بانی کو رہا کروائیں. یہ بڑکیں جو ہے نا یہ ہم نے پہلے بھی بہت دفعہ سنی ہیں, یہ پہلے بھی کئی دفعہ پاکستان بند کرنے چلے تھے. خود جب بانی باہر تھے تب بھی انہوں نے پاکستان بند کرنے کی کوشش کی تھی. کیا ہوا اس کا وہ سب نے دیکھا. یہ جو بڑکے ہیں نا اس کے اوپر تو بہت زیادہ سیریسلی لینا نہیں چاہیے ان کو. اصل میں جو ان کے بیانات ہیں جو پارٹی کی لیڈرشپ کے اوپر یہ الزامات لگا رہی ہیں, سوری مثال یوسف زئی کو انہوں نے کہہ دیا کہ وہ ٹی وی پر بیٹھ کر جھوٹ بولتی ہیں اور وہ عمران خان کی خیر خواہ نہیں ہیں. مثال یوسف زئی اور شیر افضل مروت کو علیمہ خان کا ٹارگٹ ملا ہوا ہے, یہ بہت سیریس ایلیگیشن ہے. دوسری طرف یہ کہہ رہی ہیں کہ مثال یوسف زئی جن کی ہدایات پر جھوٹ بولتی ہیں وہ ان کی ذمہ داری پوری کر رہی ہیں, لہٰذا ان کو تو انہوں نے فوج کا ایجنٹ قرار دے دیا ہے. یہ تو حال ہے. ایک طرف کہتے ہیں ان کو سیاست آتی نہیں ہے, یہ گھریلو خواتین ہیں, اور دوسری طرف یہ جو بیانات آپ نے سنے ہیں ملک بند کر دیں, ساری سڑکیں بند کر دیں, کے پی کے وزیر اعلیٰ آ کے ملک پہ قبضہ کر لیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ پارٹی کے اندر اور پارٹی کے باہر کیا ہو رہا ہے؟ یہ کس نتیجے پر پہنچا کے چھوڑیں گے؟ میں کنوکشن کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں, بہنوں سمیت ذمہ داری سے کوئی نہیں چاہتا کہ بانی باہر آئے, کیونکہ سب کی چدراہٹیں قائم ہیں. جس دن وہ باہر آ گئے, اللہ کرے کہ وہ آئے, ہم تو دعا گو ہیں, تو یہ سارے آپ کو آنکھوں میں ڈالنے کے لیے بھی نہیں ملیں گے کہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی کے اندر کی صورتحال کیا ہے وہ ان کے بیانات سے بالکل واضح ہے. ایک تھوڑا بندی ہے, پہلے علیمین گنڈا پور کو سائڈ ٹریک کرایا, اس سے پہلے علی شیر مروت جو ہے ان کو کھڈے لائن لگایا. اب باری اور 2-4 کی ہے. یہ جو گوہر صاحب ہیں ان کو پہلے سلمان اکرم راجہ نے کہا میں تو چیئرمین ہی نہیں مانتا. اب وہ ان کے اوپر جو کچھ فرما رہے ہیں یہ سب کچھ دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ پارٹی میں تو بہت بری حالات ہیں. اصل بات یہ ہے کہ کیا پارٹی کو اب اندر کے ایلیمنٹ جو ہیں وہ برباد کر کے اس کا بھرکس نکال کے چھوڑیں گے یا نہیں. بالکل بخاری صاحب, تھینک یو سو مچ سر فار یور انالیسس. پروگرام کا ٹائم ہو گیا ختم. سی یو آل ٹمورو. اللہ حافظ.